اندھیری گہرائیوں میں کچھ حرکت کر رہا تھا۔ پانی کے دباؤ کے نیچے ایسی جگہ جہاں روشنی بھی ہار مان لیتی۔ وہ عام آبدوزیں نہیں تھیں، یہ سائے تھے، خاموش قاتل، جو سمندروں کی تہہ میں کسی انجانی تباہی کا اشارہ دے رہے تھے۔ یورپ کے نیچے بچھے ہزاروں میل لمبی آسابی ریشے یعنی زیر آب کیبلز اب روسی پراسرار قوتوں کی زد میں تھیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کب اور کہاں وہ وار کریں گے، لیکن ایک خوف ہر لمحہ قریب آ رہا تھا۔ کہیں سے ایک سگنل آتا، ایک کیبل کٹتی اور پوری معیشت گھٹنوں کے بل گر جاتی۔ یہ ایک غیر مرئی جنگ تھی جس میں دشمن کی شناخت مشکل اور حملہ روکنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ مغرب اپنی بنیادوں پر لرزنے لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف آغاز تھا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک خوفناک منظرنامہ۔ دنیا کے ایک پرامن کونے میں جہاں سردیوں کی دوپہر خاموشی سے بیت رہی تھی، اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے یورپ کی توانائی کی سیکیورٹی کے اوپر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ یہ محض ایک تکنیکی خرابی تھی یا کسی بڑی سازش کا آغاز؟ جب فن لینڈ اور ایسٹونیا کے درمیان زیر سمندر بجلی کی ترسیل میں خلل پڑا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچانے والا واقعہ بن جائے گا۔ لیکن جب شبہات روسی بحری جہاز ایگل ایس پہ جا ٹھہرے تو معاملہ ایک عام حادثے سے نکل کر جغرافیائی سیاست کے دھماکہ خیز زمرے میں داخل ہو گیا۔ فن لینڈ کی پولیس، کوسٹ گارڈز اور ماہرین جیسے جیسے تحقیقات میں آگے بڑھے، انکشافات حیران کن ہوتے گئے۔ سمندر کی تہہ میں ایک لنگر پڑا ملا جو بالکل اسی جگہ تھا جہاں سے ایگل ایس گزرا تھا، اور پھر یہ حیرت انگیز اتفاق کہ اسی جہاز کا بائیں جانب کا لنگر بھی غائب تھا۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا یورپی انفراسٹرکچر پر ہائبرڈ وار کی ایک اور شکل تھی؟ یورپی یونین کی رپورٹس نے اس واقعے کو ایک بڑے خطرے کے طور پہ لیا، خاص طور پہ جب ایگل ایس کو روس کے خفیہ بحری بیڑے کا حصہ قرار دیا گیا، جو کہ پابندیوں کے باوجود روسی تیل کی خفیہ ترسیل میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فن لینڈ کی پولیس جس 9 مشتبہ افراد کی نشاندہی کر رہی تھی، وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ کیا یہ حادثہ صرف اتفاقیہ تھا یا کسی منصوبہ بندی تخریب کاری کا حصہ؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا یورپ کے دیگر اہم انفراسٹرکچر اسی خطرے کی زد میں؟ ایک ایسا معمہ ہے جو نہ صرف فن لینڈ بلکہ پورے مغربی اتحاد کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاملہ محض ایک بجلی کی کیبل کو نقصان پہنچنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بڑے خطرے کا اشارہ تھا جو جدید دنیا کے مواصلاتی اور توانائی کے نظام کو درپیش ہے۔ کہ کیا ہم ایک نادیدہ جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ جب ایسٹ لنک 2 کو نقصان پہنچا تو محض یہ ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ بالٹک ریجن میں جاری ایک مشکوک سلسلے کی تازہ ترین کڑی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار روس اور یورپ کے درمیان تناؤ کے دوران اس نوعیت کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ صرف بجلی کی کیبل نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جو نیٹو، یورپی یونین اور مغربی طاقتوں کو باور کروا رہا تھا کہ ان کا انفراسٹرکچر محفوظ نہیں۔ بالٹک ریجن میں زیر آب کیبلز کی تعداد 600 کے قریب ہے، جو کہ نہ صرف بجلی بلکہ انٹرنیٹ ڈیٹا کی منتقلی کا بھی بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر ان پر کوئی منظم حملہ ہوتا ہے تو دنیا کا بیشتر ڈیجیٹل نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ نیٹو نے اس خطرے کا فوری جواب دیا، بحیرہ بالٹک میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی، جبکہ ایسٹونیا نے اپنی زیر آب کیبلز کے تحفظ کے لیے بحری گشت شروع کر دی۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ یہ سوال اب یورپی سیکیورٹی اداروں کے ایوانوں میں گونج رہا ہے۔ اگر یہ آج بجلی کی کیبل تھی تو کل کو کون سا بنیادی ڈھانچہ نشانے پر ہوگا؟ یہ ایک نئی جنگ کی ہلکی سی جھلک ہے، ایسی جنگ جو روایتی میدان جنگ میں نہیں بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں، تاریکی میں اور پوشیدہ ہاتھوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ اور اگر دشمن دکھائی نہ دے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت نیٹو اور مغربی ممالک کے پالیسی سازوں کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ روس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، مگر زیر آب کیبلز کے خلاف ہونے والی یہ پراسرار تخریب کاری اتفاقیہ نہیں ہو سکتی۔ 2014 کا سال تھا جب کریمیا پر قبضہ، پھر مشرقی یوکرین میں جنگ اور 2022 میں یوکرین پر مکمل حملہ، یہ وہ سنگ میل ہیں جن کے بعد روس اور مغرب کے تعلقات ناقابل واپسی مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب نیٹو کا ماننا یہ ہے کہ روس ایک اور سطح پہ جنگ لڑ رہا ہے، ہائبرڈ وارفیئر۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں کوئی فوجی وردی نہیں پہنتا، کوئی سرحد پار نہیں کرتا، کوئی میزائل نہیں داغا جاتا، بلکہ معیشت، توانائی اور ڈیجیٹل مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ واقعی ہو رہی ہے تو کیا مغرب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ماہرین
الارمنگ سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ روس کی آبدوزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور بجلی کی ترسیل کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ حملے کسی بھی لمحے یورپی معیشت کو مفلوج کر سکتے ہیں، یوکرین کی حمایت کے خلاف مغربی عوام میں بے چینی پیدا کر سکتے ہیں اور یورپی حکومتوں کو اندرونی خلفشار میں دھکیل سکتے ہیں۔ اگر نیٹو اور مغرب کو یوکرین کی جنگ میں اپنی حکمت عملی برقرار رکھنی ہے تو انہیں روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ اس چھپی ہوئی جنگ کا بھی مقابلہ کرنا، ورنہ آنے والے دن ان کے لیے مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نظر نہیں آ رہی، مگر اس کے اثرات تباہ کن ہوں گے۔ کوئی محاذ نہیں ہے، کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مستقل خوف ہے، ایک مسلسل عدم استحکام ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر میں بندوقوں کی گرج نہیں سنائی دیتی، بلکہ معاشی نظام، ٹرانسپورٹ، انرجی، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو ایسے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ریاستیں کمزور ہو جائیں، عوام میں بے یقینی پھیل جائے اور دشمن کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ برطانیہ، جرمنی اور پولینڈ میں پارسلز میں لگنے والی پراسرار آگ یہ صرف ایک اتفاق تھا یا یہ ایک بڑے حملے کی ریہرسل ہے؟ پولینڈ کے تفتیش کار یہ مانتے ہیں کہ یہ حملے دراصل امریکہ اور کینیڈا جانے والی پروازوں کو نشانہ بنانے کی آزمائش تھے۔ یعنی اگر یہ ریہرسل کامیاب ہوتی تو مغربی ممالک میں فضائی تحفظ پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا۔ روس نے ہر الزام کی تردید کی، مگر سویڈن، جمہوریہ چیک اور دیگر یورپی ممالک میں ٹرین لائنز اور لاجسٹک ڈپو پر ہونے والے حملے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ سب یورپ کے پالیسی سازوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ یہ جنگ صرف یوکرین کی سرزمین تک محدود نہیں ہے، یہ ہر اس ملک کے خلاف لڑی جا رہی ہے جو یوکرین کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ہائبرڈ وارفیئر کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمیشہ اندھیرے میں چھپے ہوئے وار ہے، اور جب تک وہ کھل کے سامنے آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف بندوقوں اور میزائلوں کی نہیں رہی، یہ اب سمندروں کی گہرائیوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں آنکھوں سے اوجھل مگر تباہ کن حملے ہو رہے ہیں۔ یورپی سینٹر آف ایکسیلنس برائے ہیلنسکی میں قائم اس حقیقت کو ہائبرڈ تھریٹس کا جو ادارہ ہے وہ ہائبرڈ تھریٹس گرے زون روایتی جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک نئے میدان کے طور پہ دیکھ رہا، جس میں دشمن دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس کے وار انتہائی کاری ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ فار ڈیپ سی ریسرچ GUGI وہ روس کی وہ خفیہ قوت ہے جو ہزاروں میٹر گہرائی میں سر انجام دیتی ہے اور تخریب کاری کے مشن کو سر انجام دیتی ہے، جو اتنی گہرائی میں ٹائٹینیم سے بنی آبدوزیں ہیں جو جا سکتی ہیں کہ جن کو جدید ترین سونار سسٹم بھی ان کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ بالگوروڈ جیسی جوہری آبدوزیں زیر آب کیبلز کی نگرانی کرتی ہیں، ان کے مقامات کی میپنگ کرتی ہیں اور کسی بھی وقت انہیں کاٹ کر یا نقصان پہنچا کر پوری دنیا کے انٹرنیٹ اور توانائی نظام کو ہلا کے رکھ سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ امریکی بحریہ بھی ان آبدوزوں کو ٹریک کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ یعنی ایک ایسا دشمن جو سمندر کی گہرائیوں میں مکمل آزاد ہے اور کسی بھی لمحے یورپ کے ڈیجیٹل اور توانائی نیٹ ورک کو مفلوج کر سکتا ہے۔ کیر جائلز کے مطابق یہ حملے کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ روس کی جانب سے ایک منظم منصوبے کا حصہ تھے، اور اس منصوبے کا مقصد صرف زیر آب کیبلز کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ عالمی سطح پر ٹیلی کمیونیکیشن پہ اپنی برتری قائم کرنا تھا۔ اور یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے کریمیا پر قبضے میں روس کو برتری دی تھی۔ نیٹو اور یورپی یونین اس جنگ کو جیتنے کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس اندھیری جنگ میں روسی آبدوزوں کا راستہ روک سکیں گے؟ یہ خاموش مگر تباہ کن حملے دنیا کے مواصلاتی نظام کو کیا ہلا کے رکھ دیں گے؟ فن لینڈ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے لیے روس کا زیر آب انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک بڑھتا ہوا خطرہ بن چکا ہے، اور برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے نومبر 2024 میں یہ انکشاف کیا تھا کہ روسی جہاز ینتر جو ہے وہ برطانیہ کے زیر آب انفراسٹرکچر کے قریب مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور جنوری 2025 میں برطانوی بحریہ نے دوبارہ ایسی ہی نقل و حرکت نوٹ کی جس نے خطرے کی شدت میں اضافہ کیا تھا۔ برطانیہ میں تقریباً 60 زیر آب کیبلز موجود ہیں، جن میں ایسٹ انگلیا اور جنوبی مغربی برطانیہ کے ساحلی علاقے خاص طور پہ اہم ہیں، اور ماہرین کے مطابق اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو نہ صرف انٹرنیٹ بلکہ توانائی اور مالیاتی نیٹ ورک بھی متاثر ہو جائیں گے۔ ایڈورڈ لوکاس کا یہ ماننا ہے کہ روس پہلے ہی زیر آب ڈرونز نصب کر چکا ہے جو کسی بھی وقت حملے کے لیے متحرک ہو سکتے ہیں، اور روسی جہاز ینتر جیسے مشنز گہرے سمندر میں زیر آب کیبلز کی میپنگ کرتے ہیں، خفیہ نگرانی کے آلات نصب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ روس نے پہلے ہی کچھ ڈرونز سمندر کی تہہ میں نصب کر رکھے ہیں جو حملے کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں۔
रूस मगरबी ममालिक की इंटरनेट और तवानाई सप्लाई को कंट्रोल करने के मंसूबे पर अमल पैरा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में यूरोप को मफलूज किया जा सके। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक मगरबी ममालिक अब जागे हैं, लेकिन शायद उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगरचे ज़ेरे आब केबल्स के मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन एक बड़े हमले की सूरत में तबाही नागुज़ीर हो जाएगी। ज़ेरे आब इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के मंसूबे मजबूत इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कई ममालिक अपनी कमज़ोरियों से गाफिल हैं। और ये सवाल अब मगरबी दुनिया के सामने खड़ा है कि क्या नेटो रूस को समुद्री गहराइयों में शिकस्त दे सकता है, या ये जंग खुफिया तौर पर यूरोप की डिजिटल तबाही का सबब बन जाएगी। तवील मुद्दती मंसूबे में देखा जाए तो रूस की गहरे समंदर में कार्रवाइयां एक ऐसे खतरे की घंटी हैं जो यूरोप की मईशत और शहरी जिंदगी को नाकाबिले तसव्वुर हद तक नुकसान पहुंचाएंगी। यह खतरा सिर्फ ज़ेरे आब केबल्स तक महदूद नहीं है, मगर दीगर जराए तक भी फैल जाएगा, जिनके जरिए रूस दूर दराज से लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो जाएगा। और यह खतरा प्रॉक्सी हमलों से लेकर बराह रास्त साइबर हमलों तक फैल सकता है, जिसमें रूसी हैकर्स हसास निजामों तक रसाई हासिल करके उन्हें मफलूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोरियर कंपनियों के जरिए आतिशगीर आलात भेजने के वाकयात, मुसाफिर तैयारों को निशाना बनाने की कोशिशें और बगैर किसी ऐलान के हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल हमलों का इम्कान भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। और रूस अपनी जारहाना हिकमत अमली में गैर रवायती जंगी तरीके इख्तियार कर रहा है, जिसमें दुश्मन को बगैर किसी वाज़ेह जंग के मफलूज करना शामिल है। और यह सब मगरिब के लिए एक बड़े चैलेंज का इशारा है। ज़ेरे आब केबल्स पर तखरीबकारी की कोशिशें सिर्फ एक पहलू हैं, जबकि असल जंग व्लादिमीर पुतिन के रूस के खिलाफ एक वसी महाज पर लड़ी जा रही है, जहां मैदान जंग नजर नहीं आएगा, लेकिन असरात बहुत गहरे होंगे। और किसका नतीजा भुगतना पड़ेगा? रूस की मुखालिफत का, यूक्रेन की हिमायत का। देखिए मुस्तकबिल क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।